آواز بلند سلام، بار دیگر آواز بلند سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتہ التہامی السید البہی والسراج الرضی والکوكب الدری بار الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند سلام. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شهدوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بآواز بلند سلام. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے نوازا. بار الہ امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. اس نازک دور میں ملک پاکستان کی میرے مالک حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اس نازک دور میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا بی بی سیدہ کی بارگاہ میں قبول منظور ہو. آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا. بار الہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ آپ سامعین کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں اپنی جا رہا تھا کہیں سفر کر کے، تو اسبار شدی سے میری روڈ پہ ملاقات ہو گئی اور میرا بازو پکڑ کے مجھے یہاں لے گئے. تو یہ معجزہ ہے میرے مولا حسین کا. ہر بستی میں ایک کربلا آباد ہے حسین کی. تو ہم تو بہانہ ہے ایک چھوٹا سا، یہ نظام کائنات چلتا رہے گا. دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. تو یہ چیزیں نظام فطرت ہے، یہ چلتی رہیں گی. بادشاہ حسین کا سیٹ اپ ہی اتنا بڑا ہے کہ کئی کئی لوگوں کی روزیاں جڑی ہوئی ہیں. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، وقت بھائی جان کا تھا، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا. تو میں میکسیمم منیمم نہیں میکسیمم زیادہ سے زیادہ بھی 8 منٹ آپ کو سلام کروں گا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. بھائی جان میرے محترم، میری گل سمجھ نہ آئے تو میرے کو سوال کر سکتے. بھائی بولا بڑی پیاری سی بات کی ہے، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. تقریباً 2 سال پہلے سرزمین لکھنؤ ہندوستان میں، سرزمین لکھنؤ جس کے 3 نام ہیں، تیسرا نام مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سرزمین لکھنؤ کو ایک تو نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، دوسرا گہوارہ ادب بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا اسے شہر ازاں کہا جاتا ہے. سرزمین لکھنؤ پہ بھی اب اگر بات چل پڑی تو کم از کم 2 گھنٹے بھی وقت کم ہے کہ زمین لکھنؤ کی ہے کیا. سرزمین لکھنؤ میں 2 سال پہلے ایک مشاعرہ ہوا، اردو زبان کا سب سے بڑا مشاعرہ. جو مشاعرہ 3 راتوں تک چلتا رہا. توجہ ہے؟ 3 راتوں تک وہ مشاعرہ چلتا رہا اور 200 سے زائد شعراء نے اس مشاعرے میں حصہ لیا. جب کہیں مشاعرہ ہوتا ہے تو مشاعرے کے ججز یا انتظامیہ ایک طرح مصرع دیتے ہیں، اس طرح مصرع کے اوپر تمام شعراء کو شعر کہنا ہوتا ہے.
وہ شعر انہیں آ کے مشاعرے میں پڑھنا ہوتا ہے. مشاعرے کے بعد پھر ججز فیصلہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑا شاعر کون تھا, یا کس کا کلام سب سے اچھا تھا, یا کون سا شاعر پہلے نمبر پہ آیا. اب جو لکھنؤ میں مشاعرہ ہوا, اس مشاعرے کے ترے مصرے میں جو ججز نے یا جو انتظامیہ نے تمام شعراء کو ترا مصرع دیا تھا نا کہ اس مصرے پہ شعر کہو, اس کے بیک گراؤنڈ پہ وہ مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دی. بسم اللہ. اب مشاعرہ ختم ہوتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑا شاعر کون تھا. غلام عباس صاحب میری کچھی دیاں پہلیاں مجلساں تو ایک تہاڈا جلسہ بھی ہے. مولا تو ہمیشہ اپنے حفظ و امان وچ رکھن, بہت اچھا پڑھ دے ہو, مولا تے ذاکر ہو. یہاں مشاعرہ گزر گیا, 6 مہینے بھی گزر گئے, فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے. یہاں 6 مہینے گزر گئے, فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے. 6 مہینے کے بعد ججز نے 750 شعر 3 راتوں کے مشاعرے کا علیحدہ کر کے رکھ دیا, اور غلام عباس صاحب 750 شعر علیحدہ کر کے ججز نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ ان میں سب سے بڑا شاعر کون تھا, لیکن ہم یہ فیصلہ ضرور کرتے ہیں کہ ان 750 شعروں میں سے ایک شعر بھی ایسا نہیں جو دوسرے شعر سے چھوٹا. اب ان 750 شعروں میں سے نا جو شعر ایک دوسرے سے بڑے تھے, صرف 3 شعر آپ کو سنا رہا ہوں, یہی سلام کر کے جا رہا ہوں, کبھی زندگی رہی تو آپ کو تفصیل سے ملاقات کریں گے. ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. نہ تواڈے پلان نے چاہی تے میں بھی چھک لین, میں آ گیا تے اچانک نہ گا تواڈے سامنے آ گیا تے اے بندے ہتھاں دی لاج رکھو, میں داد منگا میں تواڈا نہیں, میں آل محمد بھی مجرم ہاں. میں پہلا مصرع تواڈے سامنے رکھدا پیا, صرف اتنا مسکرا دے وے کہ میرا کاسہ خیرات پورو بنجے, میرا سامان آخرت ہوئے تو میں ویندا پیا. ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. مشاعرہ شروع ہوا, پہلی رنگوں بھری شام تھی, پہلا شاعر آتا گیا. اس شاعر کا نام تھا انور جلال پوری. اس نے دوسرا مصرع تو بعد میں پڑھنا ہی تھا, پہلے مصرے پہ ہی اس نے مشاعرے کا سما باندھ دیا. ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. انور جلال پوری نے مشاعرہ ہی یہاں سے شروع کیا, نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. ہاتھ کھول کے میرا پھر ہاتھ کھول کے ہاتھ بلند بھی کرنا. یہاں جناب مصرع ہی پہلا یہ ہے, نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. اب علم عروض سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے, تائید بھی کریں گے. کیا دیں کے بعد سوال کا نشان ہے, کیا دیں گے سوال ہے نا. اب اس کا جواب سننا ہے. نماز بولی, یہ 2 مصرے نہیں, یہ پورا قصیدہ ہے. اللہ کرے نماز بولی, ٹھیک ہے ہاتھ بھی مار لیں, اللہ کہ میں مارنے چھوڑ گیا ہوں, مار لیں تھوڑے پیچھے. نماز بولی, ہاتھ کوئی ایسا نہ ہو جو حسین سے مانگتا اور وہ نیچے رہ جائے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. جڑیوں کی گل دے خریدار بیٹھے یک زبان ہو کے مل کے نہ رہے ہائے دری. کو بند کرو گی, ایک شعر ہو گیا, 2 اور پڑھ لیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی, پچھلے ہو روزہ بھی رکھو آج تا افطار تو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں. انور جلال پوری کے شعر کے بعد اگلا شعر پڑھ رہا ہوں. دوسری شام مولانا بلال قاسمی نے آ کے شعر پڑھا. مولانا بلال قاسمی لکھنؤ سے ایک ایسا نام ہے, یہ ویڈیو بن رہی ہے, یقیناً ان تک پہنچے گی تو مجھے دعا ضرور کریں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے, انسان کسی سے چھپا ہوا ہے نہیں. مجھ سے نہیں نہ رہا جاتا, میں ان کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ قبلہ آپ کس معیار پہ بیٹھ کے ایسے شعر لکھتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بلال قاسمی صاحب کا شعر ایسا ہے جس کی قیمت کم سے کم کربلا کی زوانی ہے. اس سے نیچے کی بات ہی نہیں, اس بندے نے انتہا کر دی. 4تھی سطر نظایا ہوئے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے, حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور مولانا بلال قاسمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے.
वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके पढ़ा मिसरा पढ़े शेर जी कि जिसके सामने उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते मैं तो मरा नहीं त्रै पढ़ने आंदा चार कर रहा हूँ एक शेर सिर्फ और बता पाया कि जिसके सामने आदम भी सर झुका शेर किसका है मुझे नहीं पता शेर इंतहा बस लुत्फ ले आए कि जिसके सामने बड़ा लाडला मिसरा है कि जिसके बुजुर्गों थोड़े वास्ते आदम भी सर झुका देंगे और शेर है पिदर की जाए विलादत पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे अल्लाह पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है हुसैन तोहफे में काबे को करबला आखिरी शाम तजस्सुस एजाजी शायर का नाम लखनऊ का सबसे बुजुर्ग तरीन शायर खुदा की कसम ये दुनिया मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर जैसे शौरा को सुन रही है उन पे लेक्चर्स ले लेगी और खुदा की कसम मैं वली दकनी से लेकर अमीर बादशाह अमीर खुसरो तक जैसे शौरा को पढ़ चुका हूँ वो 750 साल पुराने उर्दू के शायर जिनका एक मिसरा उर्दू का होता था एक मिसरा हिंदी का होता था फिर एक मिसरा फारसी का होता था पीर असबार शाह जी अमीर खुसरो इतना बड़ा ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल वराए नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा नदार में जान लेहू काहे लगाए वो इस लेवल का बंदा था खुदा की कसम एक मिसरा फारसी में दूसरा हिंदी में तीसरा उर्दू में फिर चौथा फारसी में इतने शौरा को पढ़ चुका हूँ मैंने इससे ज़्यादा इख्तसार शायरी में नहीं देखा मैं गालिब के एक एक शेर पे 4-4 घंटे के लेक्चर्स ले चुका हूँ मुझे खुदा की कसम है मैंने इतना इख्तसार शायरी में कम देखा है तजस्सुस एजाजी लखनऊ का सबसे बुजुर्ग तरीन शायर दूसरे मिसरे पे सब बोल पड़ेंगे मैं पहला मिसरा निछावर कर रहा हूँ समझो तो बोलना ना समझो तो मिंबर भाइयों के हवाले हुसैन तोहफे में काबे को करबला जल्दी देखो कितनी सफ़र कर रहा है करबला देंगे तजस्सुस एजाजी फरमाते हैं बपा करेंगे क़यामत अभी अली असगर मुर्शद ज़ाकरी तोड़े घरों टुरी है मैं बतौर खास न्याज़ हुसैन एक मिसरा तोड़ी समातों के हवाले पे करता इस जिस दिन से शेर सुन रहे हैं अगर इससे बड़ा शेर इस मजमून पे सुना नहीं बोलना आपने देखना है कितना लंबा सफर कितनी जल्दी तय हो रहा है नमाज बोली तबर्रुक इस तो बाद मेरा आखिरी शेर है नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे पीर सवार बंदा शाजी दसने जरा चुप है आदम भी सर झुका देंगे लखनऊ का बुजुर्ग तरीन शायर कहता है बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे अल्लाह अकबर आखिरी दो लेना ए वेंदा पे आखिरी एक शेर पिदर की मुर्शद राजी रवे आखिरी दो लेना पिदर की जाए हुन हुक्म मैंने एडी बड़ी हस्ती दाई कि मेरे आगे इनकार वाला सवाल ही नहीं है पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है हुसैन तोहफे में ये झोली फैला के मांग रहा हूँ 110% जिस बंदों को करोड़ फीसद यकीन है मुर्शद बात इतनी बड़ी है मैं सोच रहा हूँ मैं कहूँ ना कहूँ अल्लाह की I want to say something please on this issue मेरी बात बड़ी मुश्किल है अल्लाह करे मैं अपना पैगाम मैसेज में डिलीवर कर सकूँ गल मुक जानी है अल्लाह करे मैं बात सिर्फ पहुँचा सकूँ क्या देंगे जिंदगी डेरेदार पर पंचायत वाले बैठक वाले लोग बैठे हो तुहाडियां बैठकां ते तुहाडे डेरियां ते कतलां दे मुकदमे मुक वैंदे ने मैं एक मिसरा तुहाडे सामने रखदा पिया मेरे काफिये दी वंड करो ते बाहर मैं अपनी गड्डी च वंज के तुहाडियां दुआवां समेट के बवां क्या देंगे जिंदगी बढ़ा देंगे तोहफे में काबे को करबला देंगे जिसके सामने आदम मैं आख्या मैं हाथ मार नहीं छड़ गया तेरी चुप मैंने मजबूर भी कर दी है कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे वो रन में जाएंगे असबार से जी और सिर्फ मुस्कुरा देंगे बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे जड़े बोल सकते हो हाथ से आके बोलो नारे हैदरी मौला आपको सलामत रखे मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे इमाम ज़माना आपकी मुहाफ़िज़त करे